صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. سال حاضری دعائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. بغیر کسی تمہید کے آغاز کرتا ہوں درود پاک سے. ابھی مجھ سے پہلے جناب قاری شعیب صاحب میرے ساتھی ہیں، اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کر رہے تھے تو بات ہو رہی تھی قرآن کی. کس کی بات ہو رہی تھی؟ سارے بولے کس کی بات ہو رہی تھی؟ قرآن کی. تو اب بات کرتے ہیں صاحب قرآن کی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر طلباء بیٹھے ہیں. طلباء اکرام کی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاؤں نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو عالم حافظ دین کا داعی بنائے، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو گزارش یہ کروں گا کہ درود پاک پڑھوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر محبت سے درود پاک پڑھیے گا. پھر انشاءاللہ ایک دو کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 میں نے پہلے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر طلباء اکرام اس محفل میں شریک ہیں اب تک. و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. صحابہ کا ذکر آیا اور اب بھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر آپ کی مرضی. ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی ہے. قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے،
ادھر آج تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بنا لیں اس وقت. بڑا خوبصورت شعر تھا, میں اس لیے رک گیا تھا, شعر ضائع نہ ہو. یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے, یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے, یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے, رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں, رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں, سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں. ہے بدر کا میدان وہ گنتی. اور جب شعر پورا ہوا آپ نے صحابہ کی محبت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں, ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. کیا شان تھی صحابہ کی. یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں, یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں, سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں. دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا, دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا. پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں, پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں. مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے, مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے. قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں, قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں. طاقت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کے ساتھی, رفاقت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کے ساتھی, رفاقت ہو. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے علماء اہل سنت کا کہ ہمارے سرکار کا روزہ جنت کیا بیت اللہ کیا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے. اس کا مقام جن کا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے وہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. ایک صدیق اکبر تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو, تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار تو عالم کو. سمجھ بھی آ رہی ہے ویسے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, آ رہی ہے. میں نے پڑھا اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم. سارے شور دیوانے کی نظروں کا پتا منظر اے غارِ شور دیوانے کی نظروں کا. شفیق صاحب کہ تھا سر ان کا جولی میں زیارت ہو. ابھی شعر کا پورا نہیں ہوگا, میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور قاری محمود صاحب تھوڑی سی ترغیب کے ساتھ اہل ذوق کے لیے. سر ان کا جولی میں زیارت
سب کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اگلا جب مصرع پڑھوں میں شعر پورا ہو تو آپ نے ان کی محبت میں بھی دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمتیں لگی جس دم، خدا نے خود صفائی دی، برات ہو تو ایسی ہو، خدا نے خود صفائی دی، برات ہو تو ایسی ہو، مزاروں مار کے ساتھی رفاقت ہو تو۔ یقین کرے کہ گلا بہت بہتر چلا آپ لوگوں کی برکت سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 4 کلام پڑھ چکا ہوں لیکن میرا دل چاہ رہا کہ میں ایک اور کلام شان صحابہ پر، میرا مشہور کلام ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو ہر جگہ پر، آخر میں منہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایسے کہ دلارے ہیں صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ اگلا مصرع میں پڑھوں گا، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، سنا ہوا آپ نے، آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، جو صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ مل کر کہے گا کہ ستارے ہیں صحابہ، کہیں گے انشاءاللہ۔ آقا ہے اگر یہاں کھڑے ہو، کیمرے کے آگے بھی آئے گا، سبسکرائب بھی کر دینا، دائیں ہاتھ اٹھا کے، اور یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کی بدولت، صحابہ کا ہم پر یہ احسان ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا صحابہ کی شان میں؟ جا کے بیٹھے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد پڑھتا ہوں، میں اس کے یہ لفظ معنی، وہ لفظ تشریح، یہ لفظ تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ لفظ قرآن، وہ لفظ تفسیر۔ فرق کیا؟ جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ پھر میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، خدا وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز فلک وہ ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، بھرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو بھی جتنا بھی
بھرم سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف اس کی کیا، خیالوں سے مکانوں تک بھرم سارا خدا۔ محمد شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدیر جامعہ فاروقیہ گجرانوالہ، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے متعدد پہلو ہیں۔ ان کی کنیت ابو بکر نسبی نہیں بلکہ وصفی کنیت ہے۔ اگر اسی سے گفتگو کا آغاز کروں، عظمت کے بہت سارے پہلو اس سے عیاں ہو سکیں گے۔ ابو بکر دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ اب، دوسرا لفظ بکر۔ بکر کا معنی ابو بکر میں اولیت اور پہل کا ہے۔ اصحاب لغت نے لکھا ہے با کاف را، مادہ جب سمیہ باب سے آئے اس کا معنی اولیت اور پہل کرنے کا ہوتا ہے۔ پھر اس پہ بہت سارے شواہد اصحاب لغت نے پیش کیے جو صاحب المنجد نے بھی ذکر فرمائے۔ مثلا ماں باپ کے پہلے بچے کو البکرا کہتے ہیں، سب سے پہلے نکلنے والے میوے کو الباکورت کہتے ہیں، جو سب سے پہلے اپنی مراد کو پا لے اسے البکیرہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تیار ہونے والے پھل کو المبکار کہتے ہیں، اور جو زمین سب سے پہلے پھل تیار کرے اسے ارض مبکار کہتے ہیں۔ موسم بہار کی پہلی بارش کو المبکر کہتے ہیں۔ وہ عورت جس کے پاس پہلے پہل جایا جائے اسے باکرہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا با کاف را، یہ تین حروف جب جمع ہو جائیں اولیت اور پہل کا معنی دیتے ہیں۔ اس لیے بکر کا معنی
اولیت اور پہل ہے. پھر جب اس کی جانب لفظ اب کی اضافت ہوگی اس وقت مطلب ہوگا کثرت سے پہل کرنے والا، کیونکہ اب کی اضافت کبھی ذوی العقول کی طرف ہوتی ہے، کبھی غیر ذوی العقول کی طرف ہوتی ہے. جب اس کی اضافت ذوی العقول کی طرف ہو، عقل والے افراد کی جانب، اور عقل والی مخلوقات تین ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں. فرشتوں کی جانب اس کی اضافت ہوتی ہی نہیں، جنات اور انسان کی طرف اس کی اضافت ہو ذوی العقول ہونے کی وجہ سے تو اس کا معنی حقیقی ہوگا باپ والا، جیسے ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ. اور جب لفظ اب کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف ہو اس وقت اس کا معنی کثرت کا ہوتا ہے. مثلا ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، مانا مٹی کا باپ نہیں کریں گے بلکہ گھنی مٹی والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ کو فرمایا قم یا ابا تراب، اس وقت کیفیت یہی تھی. ابو ہریرہ یہاں مانا بلیوں کا باپ نہیں ہوگا بلکہ کثیر بلیوں والا، کیونکہ بلی ایسی مخلوق ہے جو ذوی العقول نہیں، غیر ذوی العقول ہے. اس کے ساتھ جب لفظ اب لگے گا تو معنی حقیقی نہیں ہوگا باپ والا، مجازی ہوگا کثرت والا، کثیر بلیوں والا. تو بکر بھی جب ذکر کیا جائے اب کے ساتھ، چونکہ غیر ذوی العقول ہے، جب لفظ اب اس کے ساتھ لگے گا اور ابو بکر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کثرت سے پہل کرنے والا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت یہ ہے کہ ہر بھلائی میں حضرت ابو بکر پہلے ہیں. حضرت ابو بکر کی شناخت یہ ہے، آپ کی پہچان یہ ہے کہ ہر بھلائی میں آپ اول ہیں. اولیت حضرت ابو بکر کے در کی لونڈی ہے، پہل جناب ابو بکر کے گھر کی باندی ہے. اسلام سے لے کر خلافت تک، خلافت سے لے کر نبی کے روضے میں دفن ہونے تک، نبی کے روضے میں دفن ہونے سے لے کر نبی کے بعد اٹھنے تک، حوض کوثر پہ جانا ہو یا جنت میں قدم رنجہ فرمانا ہو، حضور کے بعد اولیت حضرت ابو بکر کا طواف کرتی نظر آتی ہے، حضرت ابو بکر کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے. اسلام میں آپ سب سے پہلے ہیں، اولیت آپ کا نصیبہ ہے، آپ پہلے مسلم ہیں، پہلے صحابی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں. جب مسلمانوں کی گنتی کا آغاز ہو تو جس ہستی سے شروع ہوگی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. مسلمانوں کی گنتی شروع کی جائے تو ابتدا ابو بکر سے ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے حضور کی ذات گرامی پر ایمان لائے، اور جب نبی کے خلفاء کی گنتی شروع ہو اس کا آغاز بھی حضرت ابو بکر سے ہوگا. کیوں؟ آپ پہلے خلیفہ ہیں. سوال یہ ہے آپ پہلے خلیفہ ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب تحفہ اہل سنت میں لکھا کہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے،
خلافت کی اساس افضلیت ہے، مطلب افضلیت اصل ہے، خلافت فرع ہے، افضلیت بنیاد خلافت ہے۔ اور پھر مزید لکھا حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے، اور آپ کی افضلیت بدیہی چیز ہے، قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہے، نبی کے فرامین سے ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ایک آدھ دلیل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ قرآن کریم سے پوچھا جائے امت میں افضل کون ہے تو قرآن کریم صدیق اکبر کا ایڈریس بتاتی ہے، قرآن کریم ابو بکر کا پتہ دیتی ہے۔ کیسے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اللہ کو آپ کی یہ سخاوت والی ادا اس قدر پسند آئی، قرآن نازل کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کا سبب نزول حضرت ابو بکر صدیق کا 7 غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اور یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے بارے میں، آیات کریمہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان آیات کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہا گیا، اور ان آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت ابو بکر اتقا ہے، امت میں سب سے زیادہ تقوی والے، امت کے سب سے بڑے متقی ہیں، تو گویا بات ثابت ہوئی آپ اتقا ہے۔ پھر قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقا ہے وہ تم میں اکرم ہے، جو اتقا ہے وہ تم میں اشرف ہے، جو اتقا ہے وہ تم میں افضل ہے۔ اس صغرا اور کبرا کو ملا کر جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا ابو بکر اتقا ہے، ابو بکر افضل ہے، ابو بکر اکرم ہے۔ جو ابو بکر ہے وہ اتقا ہے، یہ صغرا ہے، جو اتقا ہے وہ اکرم اور افضل ہے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، ابو بکر انبیاء کے بعد انسانیت میں، امت محمدیہ میں افضل اور اکرم ہے۔ نیکیاں، پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور اپنی فقط 2 نیکیاں مجھے دے دے تو میری پرافٹ ہے، میں نفع میں رہوں گا۔ جب پوچھا گیا کون سی 2 نیکیاں، فرمایا ایک ہجرت کی رات کی نیکی، ایک مرتدین سے قتال کی نیکی۔ ہجرت کی رات کی نیکی، مرتدین سے قتال کی نیکی۔ ہجرت کی رات قرآن کریم نے بتایا کتنا پرخطر سفر تھا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ پورے گھنٹے کی تقریر ہے، اس کے نکات اس سے بھی آگے لے جانے کی گویا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیکی وہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں ایک دے دے ساری لے لے۔ اور جو مرتدین سے قتال کی نیکی ہے، صحابہ کرام اس وقت یہ رائے دے رہے تھے کہ اس وقت داخلی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں باہر کے فتنوں سے اس وقت معاملہ نہیں چھیڑنا چاہیے، اس وقت باہر کے فتنوں کے ساتھ قتال نہیں بھڑکانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کوئی ساتھ جائے نہ جائے میں نکلوں گا، پیچھے نہیں رہوں گا۔ تمت دین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، جب یہ جملہ ابو بکر نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوا کہ دنیا پر اس وقت دین کا اکلوتا وارث ابو بکر ہے، اور اس
तारक से उन्होंने कहा, मैं समझ गया ये कह नहीं रहे, कहलवाया जा रहा है, कहलवाया जा रहा है। साहबा कहते हैं उस वक्त हमें तहफ्फुज़ात थे, उस वक्त हमें इत्मीनान नहीं था, लेकिन हम फिर भी हजरत अबू बकर की इक्तिदा में, उनकी इताअत, अमीर की इताअत में चल निकले। बाद में हमें पता चला कि हजरत अबू बकर की राय बिल्कुल बरहक थी। और फिर साहबा ने क्या तबसरा किया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कामा फिर रिद्दती मकामल अंबिया, कामा फिर रिद्दती मकामल अंबिया। मुर्तद्दीन के मामला में हजरत अबू बकर उस मकाम पे खड़े थे जहां नबी खड़े होते हैं, उस जगह पे खड़े थे जहां अंबिया खड़े होते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, करिहनाहु फिल इब्तिदा व हमिदनाहु अलल इंतहा। शुरू में हम इसे नापसंद कर रहे थे, लेकिन फिर हालात ने बताया कि जो अबू बकर ने किया वही बनता था। और प्रोफेसर हिट्टी कहता है, हुजूर की सदाकत के दलाइल में से एक दलील ये भी है कि हुजूर ने हजरत अबू बकर की मख्फी सलाहियतों को अपनी जिंदगी में पहचान कर अपनी जिंदगी में ही उम्मत की बागडोर उनके सुपुर्द कर दी। और उन्होंने फिर नबी के एहतिमाद पे पूरा उतर के दिखाया। हम आपके पास थे, और जब गए तो कहा इन दो पुरानी चादरों में धोकर मुझे कफन पहना दिया जाए, ये कफने जरूरत है, और नए कपड़े गुरबा को दे दिए जाए। पुरानी चादरों में लिपट के गए, सब कुछ इस्लाम को दे गए, इस्लाम से कुछ नहीं कमाया मां सिवाय नेकियों के, कुछ नहीं कमाया मां सिवाय नेकियों के। आज बाग 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 लगाई हुई है, बाग 4 खजूरों के पेड़ों की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी अजमतें पसे पुष्ट डाल दी गई, जबकि ये खजूर के पेड़ हुजूर के जमाने हयात में भी थे। और इमाम बुखारी रिवायत लेके आए, उस वक्त भी हजरत फातिमा ने आमदन के वजह से सवाल कर दिया कि अल्लाह के रसूल जब आमदन मेरे लिए है, अलाटमेंट में मेरे लिए कर दी जाए। इमाम बुखारी रिवायत लेके आए, हजरत फातिमा ने हुजूर से अर्ज किया कि नाम भी मेरे लगवा दिया जाए। इन्ना फातिमा था सालतहु अन यजअलहा लहा फअबा। जब हजरत फातिमा ने अपने नाम लगवाने की बात की तो फअबा, अल्लाह के रसूल ने इनकार कर दिया। अब हजरत अबू बकर ने नया काम तो कोई नहीं किया, इसकी दलील ही बताई है कि अंबिया की विरासत माल में जारी नहीं होती, इल्म में जारी होती है, अमल में जारी होती है, इखलास में जारी होती है, माल में विरासत जारी नहीं। और अगर दे देते तो फिर जो हुजूर ने कहा, हम अंबिया दिरहम और दीनार की शक्ल में मीरास नहीं छोड़ते। अगर हमारे घर से कोई दिरहम वफात के बाद मिल भी जाए, मा तरकनाहु फहुवा सदका, वो सदका होता है। एक लम्हे के लिए सोचिए इन दर्जनों रिवायात का क्या जवाब होता, एक लम्हे के लिए सोचिए। हजरत अली जिन्होंने अपने जमाने खिलाफत में नहीं लिया, उनका रद्द अमल क्या होता हजरत अबू बकर के इस फैसले पे। वो किस नजर से देखते हजरत अबू बकर, हजरत हसन ने नहीं लिया, हालांकि हजरत फातिमा उनकी वालिदा है, उन्होंने नहीं लिया, खुद खलीफा बने, 6 महीने तक मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन रहे, उन्होंने नहीं लिया। अगर अबू बकर दे देते तो हजरत हसन अबू बकर को किस नजर से देखते, और ये दुनिया कुफ्र ये किस नजर से देखती। हजरत अबू बकर की इज्जत बुलंद हुई है कि उन्होंने नबी के फैसले को तब्दील नहीं किया। सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा, सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा, कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश के आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम सिद्दीक तेरा नाम अच्छा लगता है,
صدیق تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے۔ صدیق تیری غلامی میں لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، صدیق تیری غلامی میں یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ خطاب فرما رہے تھے خطیب اہل سنت شاہ سوار خطابت استاذ الخطباء حضرت مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب، انتہائی مدلل گفتگو سے میرے اور آپ کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے۔ لاکھوں کروڑوں سلام اس آقا دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہ جن کے چہرے کی چمک سے دن کو اجالا ملا ہے تو رات کی تاریکی کو چاندنی سے نوازا گیا ہے، جس ایک میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جس پیغمبر کی صداقت کو، عدالت و شرافت کو دیکھتے ہوئے الطاف منہاج شہید نے کہا تھا میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کس میں ہمت ہے میرے آقا کے مقابل آئے۔ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اور آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے، جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ اور اللہ اللہ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں سلام صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد ہیں اور صدیق اکبر سنگ بنیاد ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی مسجد کا افتتاح کرتے ہیں، کوئی فلاحی ادارہ بناتے ہیں تو اس کے افتتاح کے لیے کسی نیک بزرگ کو بلاتے ہیں۔ قربان جاؤں میں صدیق کی عظمتوں پر کہ جس کو اللہ کے نبی نے اسلام کی سنگ بنیاد بنایا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، اٹھائے اپنے کندھوں پر سردار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو، خدا کی راہ میں قربان کر ڈالا ہے، تن من دھن بدن پر ٹاٹ اوڑا ہے، سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے تلاوت کلام الہی کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری حماد انور نفیسی صاحب کو کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز و انداز میں تلاوت کلام الہی سے میرے اور آپ کے دلوں کو معطر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة زد يا شيخ. چھیڑے نا ایک جگہ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت
صدق الله العظيم. سرکار کی گلی میں قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں روح و نظر فدا ہے سرکار کی گلی میں روح و نظر فدا ہے سرکار کی گلی میں شمس و قمر روشن میرے نبی کے صدقے شمس و قمر روشن میرے نبی کے صدقے ہر ذرہ پرزیا ہے سرکار کی گلی میں ہر ذرہ پرزیا ہے سرکار کی گلی میں کل گلستان دنیا مہکا دیا ہے اس نے. نعت کے رنگ میں صحابہ کی شان بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجئے. کل گلستان دنیا مہکا دیا ہے اس نے جو پھول بھی کھلا ہے سرکار کی گلی میں جو پھول بھی کھلا ہے سرکار کی گلی میں روح و نظر فدا ہے سرکار کی گلی میں. میں نے 3 دفعہ صحابہ کا نام لیا ہے تو آپ حضرات نے بلند آواز سے 3 دفعہ صحابہ کا نام لینا ہے. کیا کہنا ہے؟ وا صحابہ. دیکھیے اگر کوئی ایم پی اے یا ایم این اے صحابہ 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 ذرا بولو وا صحابہ 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 ذرا بولو وا صحابہ 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 صحابہ. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رضی اللہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ خود خدا نے کہا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. صحابہ 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 ذرا بولو صحابہ صحابہ صحابہ
सहाबा 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 सबसे पहले खलीफा अबू बकर है, सबसे पहले खलीफा अबू बकर है, यानी कि सबके मौला अबू बकर है, सबसे पहले खलीफा अबू बकर है, यानी कि सबके मौला अबू बकर है। उनका रुतबा बड़ा बाद अज़ अंबिया, उनका रुतबा बड़ा बाद अज़ अंबिया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। वा सहाबा 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 वा सहाबा सहाबा सहाबा, जरा बोलो वा सहाबा बुलंदवा से, वा सहाबा 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 वा सहाबा सहाबा सहाबा। आओ किस्सा सुनाओ तुम्हें गार का, आओ किस्सा सुनाओ तुम्हें गार का, यार की गोद में था वो सर यार का। आओ किस्सा सुनाओ तुम्हें गार का, यार की गोद में था वो सर यार का। यूं ही चलता रहा प्यार का सिलसिला, यूं ही चलता रहा प्यार का सिलसिला, इसमें नाराज होने की क्या बात है। वा सहाबा 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 वा सहाबा सहाबा सहाबा, जरा बोलो वा सहाबा सहाबा वा सहाबा सहाबा सहाबा। फर्क यूं हक को बातिल में करता रहा, फर्क यूं हक को बातिल में करता रहा, उसके साए से शैतान डरता रहा। शैतान को पता चलता कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं तो वो डर के मारे भाग जाता, रास्ता बदल लेता। शायर क्या खूब लिखते हैं कि फर्क यूं हक व बातिल में करता रहा, उसके साए से शैतान डरता रहा। फिर लक़ब उसको फारूक आज़म मिला, फिर लक़ब उसको फारूक आज़म मिला, इसमें नाराज होने की क्या बात है। वा सहाबा सहाबा सूरज चांद रहे, सूरज चांद अर्श वाले भी करते हैं जिसका हया है, वो उस्मान दामाद खैरुल बरा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु
2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے وہ عثمان داماد خیر البرا. خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا, خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے, وہ صحابہ 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 وہ صحابہ 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 ذرا بولو وہ صحابہ 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 وہ صحابہ 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 شان والا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو. صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو. جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی, تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی, سرکار کے حسن مبارک کی. دل جھومتا ہے یہ سن سن کر, دل جھومتا ہے یہ سن سن کر, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. شفیق صاحب کی گل ہے جتھے تسی کھڑے جو یہ تو اگے اگے مجمع دی آواز آئی ہے, پیچھے پتہ نہیں تواڈے نال ناراض نے میرے نال ناراض نے. ایک دفعہ پھر میں صحابہ کا نام لے کے بریک کروں گا اور آپ کی آواز سننا چاہوں گا. ہاں کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. کی کیا تسی ویسے پوچھ رہا ہوں, پورا مجمع مل کے یہ بول سکتا ہے تو یار اگر آپ بول سکتے ہیں تو پھر پورے اس حال میں یہ آواز گونجے. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والشمس ضحاها چہرہ ان کا واللیل ہے ان کی زلف سیاہ محبوب ہے رب کو ان کی ادا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیا میرے محمد نے کابین و آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے کابین و آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے کابین و آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد نے میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد نے میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں شبے معراج ملاقاتاں اچیاں اچے میرے آقا اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں شبے معراج ملاقاتاں اچیاں شبے معراج ملاقاتاں اچیاں وہاں کیا رتبہ پایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد نے میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے شجراوی سونے نو سلام کیتا ہے شجراوی سونے نو سلام کیتا ہے شجراوی سونے نو سلام کیتا ہے جانوراں چل کے کلام کیتا ہے شجراوی سونے نو سلام کیتا ہے جانوراں چل کے کلام کیتا ہے اور جانوراں چل کے کلام کیتا ہے جانوراں چل کے کلام کیتا ہے پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے میرے محمد نے اور سبزہ زاد سے قاری یاسین صاحب میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کئی مجمع کے اندر تشریف فرما ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ ہے تو میں ابھی شعر سنانے لگا ہوں خدا کے لیے آپ تمہارے اللہ جن کی شادی بیاہ ہو چکے ہیں اللہ پاک سکون والی زندگی نصیب فرمائے اور جن کے نہیں ہوئے اللہ پاک جوڑ کے رشتے نصیب فرمائے پھر ہو آپ کے ہاں اولاد پھر اولاد کے اندر ہوں آپ کی بیٹیاں بھی تو پھر آپ دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بیٹی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو بیٹی کو کیا مقام ملا جو شادی شدہ حضرات ہیں اور اولاد والے ہیں اور پھر بچیوں والے ہیں خدا کے لیے محبت سے شعر کی لاج رکھنا ہاں کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد نے میرے محمد نے دیاں نو مانیاں نو مار دے دل دیاں نو مانیاں نو مار دے دل دیاں نو مانیاں نو مار دے دل زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے دے ہل زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے دے ہل زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے دے ہل دیاں دا مان ودایا میرے محمد نے
دیا دشان ودایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے تشریف رکھیں اپنی جگہ پر، حضرت کو راستہ دیں، سامنے نہ کریں، دھکوں سے گریز کریں۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ یہ آپ حضرات راستہ دے دیں، ادھر سے راستہ چھوڑ دیں بھائی۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ احباب تشریف رکھیں، احباب تشریف رکھیں، جزاکم اللہ، احباب تشریف رکھیں۔ محسن ناموں سے صحابہ حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب، میں انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں بلا تاخیر، چونکہ حال کا وقت بھی انتہائی مختصر ہے، بلا تاخیر ان کو دعوت نعت و منقبت پیش کرنے کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ملک کے اندر مختلف حالات بنے، مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن مفتی سعید ارشد الحسینی کو آواز کو نہ دبا سکے، بلکہ ہر قسم کے اتار چڑھاؤ نے، حالات کے جھروکوں کا مفتی صاحب نے مقابلہ کیا ہے، اور ہر میدان میں عظمت صحابہ کا اشعار کی صورت میں پرچار کیا ہے۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، ہاں گرتے ہیں بڑی شوق سے سمندر میں دریا، مگر کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ مفتی سعید ارشد ہے نام تیرا، مفتی سعید ارشد ہے نام تیرا، ہے مدح اصحاب کام تیرا، خمینیت رافضیت کی غلیظ رگ پر حق پر مبنی ہے کلام تیرا۔ بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں، انتہائی خوبصورت آواز و انداز، اپنی پہچان آپ رکھنے والی شخصیت۔ ہاں نبی پر جس نے تن من دن لٹایا کون تھا یارو، نبی پر جس نے تن من دن لٹایا کون تھا یارو، نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جبرائیل، نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جبرائیل، جنازہ کس نے بی بی کا پڑھایا کون تھا یارو، خلافت میں نمبر اول جو آیا کون تھا یارو، نبی پر جس نے ترمل دن لٹایا کون تھا یارو۔ اور حسنین کریمین کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی کیا محبت تھی، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ دینا۔ نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی، آپ کی بے توجہی کو سلام۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بے توجہی کو سلام۔ میں پھر جناب شعر پیش کرتا ہوں، توجہ دینا۔ نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی، نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی، کسی نے ان کو
कंधों पे बिठाया कौन था यारो। मेरी आज की हाजिरी हो रही मुकम्मल। जितने शेर थे हर शेर के आखिर में था कौन था यारो, सुलाया किसने यारो, आया कौन यारो, खुदा के लिए मोहब्बत से। ये एक सवाल था सबके सामने, पूरे मजमे के सामने। आखिर में शायर खुद ही उस उक़्दे को हल कर रहा है। मोहब्बत से सुनना शेर क्या है। सहाबा के दीवानों को जवाब आता है खूबत है। सहाबा के दीवानों को जवाब आता है खूबत है। सहाबा के दीवानों को जवाब आता है खूब इरशाद। लक़ब सिद्दीक का किसने पाया कौन था यारो। जिंदगी बाकी, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, तकलीफ हो रही है, ऊपर जाकर बैठे हैं। ऐ सिद्दीक़ अकबर जो भी तेरा एहतराम करते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर जो भी तेरा एहतराम करते हैं, हम उनको बड़े अदब से सलाम करते हैं। और जो दुश्मन सिद्दीक़ है वो चेला है शैतान का, जो दुश्मन सहाबा है वो लुत्फ़ है हराम का। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अज़मत सिद्दीक़ अशआर के अंदाज में बयान कर रहे थे। सनाखान मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद कासिम गुजर साहब इसी दौरान स्टेज पर जलवा अफरोज। हम सबको निस्बत दीन से यहाँ जमा होने की तौफीक बख्शी है। दुआ है रब्बे असहाब मोहम्मद हर हाजिर की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। लाहौर के सहाबा गुलाम गयूर दोस्तों बुजुर्गों, वक्त और हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मामले तदबीरों से निकलकर तकदीर की तरफ चले गए हैं। अब जो फैसला भी होगा तकदीर करेगी, दस्ते तकदीर करेगा। लिहाजा अपनी नीयतें ठीक कर लें, अपने दिलों को साफ रख लें, अपनी जुबानों को हक नवाज के लिए वक्फ कर दें, हक नवाजी के लिए वक्फ कर दें। नारे सिद्दीकी, नारे सहाबा, ताजो तख्तो खत्म नबूवत, ताजदार रिसालत, शान सहाबा, नाम सहाबा, पैगाम सहाबा। हक नवाज बन के बोले पैगाम सहाबा, जिंदा दिल बन के बोले शान सहाबा, नाम सहाबा, पैगाम सहाबा, सदाए सहाबा, दिफाए सहाबा। इस्लाम, दीनी मदारिस, दीनी जमातें, इस्लामी पाकिस्तान, तुसी सारे होगा नजरिए को कुर्बान नहीं होने देंगे। हम अपने घर बार को लुटाकर, हम कफन पहनकर, हम सुर्ख जोड़ा पहन लेंगे, लेकिन हम नजरिए का सौदा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह खड़े होंगे, इंशाअल्लाह हक नवाज के साथ वफादारी करेंगे, इंशाअल्लाह हक नवाज के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, इंशाअल्लाह। तो पढ़िए, वादा कीजिए, आज से अपने आप को बदल लीजिए कि आज से पहले जो हम थे, अगर हम में कमी कोताही थी, खामियां थी, अल्लाह आज से वादा है आज के बाद हमारी जुबान सहाबा की होगी, हमारा दिल सहाबा का होगा। हम गालियां देने वालों को जवाबन गालियां नहीं देंगे। हम ये मामला पुल सिरात पे छोड़ देते हैं। हम मुसाफिर लोग हैं, हमने सफर करना है। आज कलमा पढ़ के वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारा दिन, हमारी रात, हमारी सुबह, हमारी शाम सहाबा के लिए होगी इंशाअल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, वादा है, अहद है, फैसला है कि हम सहाबा के लिए जिएंगे, हम सहाबा के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम दिन में, हम रात में, हमारी हर सांस नबी के अबू बकर सिद्दीक अकबर पर कुर्बान रहेगी इंशाअल्लाह। लाहौर के बहादुर अल्लाह हमारी ये हाज़री कबूल व मंजूर फरमा। आपने मोहब्बत दी, नहीं पता आने वाला वक्त क्या फैसला करता है, लेकिन ये है कि ये अज़ानें गूंजती रहेंगी इंशाअल्लाह। किसी माई के लाल में दम खम नहीं है, किसी माँ ने वो बच्चा अभी तक जन्म नहीं दिया, वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, तुख्म में नहीं आया, शिकम में नहीं आया, रहम में नहीं आया, तो हक नवाज की अज़ानों को दबा सके। हम ना डाकू हैं, ना डाकू का यार हैं, हम ना कातिल हैं, ना लाहौर वालों, साहब मेरी जिंदगी है, साहब मेरी दिल लगी है, साहब मेरी दिल लगी है, साहब मेरी आशिकी है, साहब लोगों रोशनी है, साहब मेरी जिंदगी है, साहब मेरी दिल लगी है, साहब लोगों रोशनी है, साहब सारे जन्नती है, मेरी जानी मान सहाबा, मेरी जानी मान सहाबा, इस्लाम की शान सहाबा, मेरी जानी मान सहाबा, इस्लाम की शान सहाबा, मेरी पहचान सहाबा, मेरी पहचान सहाबा, अहदो पैमान सहाबा, अहदो पैमान सहाबा, नबवी ऐलान सहाबा, सच का ऐलान सहाबा, सच का ऐलान सहाबा, अपने सुल्तान सहाबा, नबवी अनवार सहाबा। लफ्ज़ सहाबा बोलेंगे मेरे साथ, नबवी अनवार सहाबा, आज बोला नबवी अनवार, नबवी अनवार सहाबा, सीरत किरदार सहाबा, सीरत किरदार सहाबा, नबवी अफकार सहाबा, नबवी अफकार सहाबा, नबवी प्रचार सहाबा, मुस्तफवी प्यार सहाबा, मुस्तफवी प्यार सहाबा, इन्नल अबरार सहाबा, इन्नल अबरार सहाबा, हक का में यार सहाबा, मुर्शिद मेरे पीर सहाबा। आपने वादा किया था कि लफ्ज बोलेंगे आप, इतनी बार इतनी मोहब्बत से सहाबा सहाबा बोलो कि रब की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाए। मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मोहम्मद के सफीर सहाबा, मोहम्मद के सफीर सहाबा, अजमत तौकीर, अजमत तौकीर सहाबा, अनवर तनवीर सहाबा, अनवर तनवीर सहाबा, तशरीफ तफसीर सहाबा, तशरीफ तफसीर सहाबा, अतहर ततहीर सहाबा, मामूर अमीर सहाबा, नाराए तकबीर सहाबा। है सहाबा जोहदे मुसलसल है, सहाबा जोहदे मुसलसल है, सहाबा रब तो तसलसल है, सहाबा रब। आप हंसते हैं मगर मानेंगे नहीं, कहो बेशक अल्लाह को सहाबा की सबकी आवाज और शाद रखे। सहाबा कामिल है अकमल। मैं मेरी कैफियत ये नहीं थी कि मैं इतनी बात कर सकता, ये जिक्र सहाबा की करामत है। हम यहाँ दिहाड़ी के लिए नहीं आए हुए जनाबे वाला, हम ड्यूटी पर हैं। अगर कोई और ड्यूटी नहीं देगा, इंसान ड्यूटियां छोड़ेंगे तो वो अबाबिलों को भेज देता है।
छोटे से परिंदों को चौधरी रह जाते हैं, अबाबील जीत जाते हैं। और हम इस दौर में डिप्टी पर अर्ज करूंगा, साहबा कामिल है, अकमल है, साहबा जोहदे मुसलसल है, साहबा रब तो